اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. الحالت السابقہ المتیقنہ. استصحاب میں آپ نے کیا پڑھا کہ حالت سابقہ متیقن ہے، جو حالت لاحقہ ہے وہ شک ہے، اس میں شک ہے، لیکن جو گزشتہ حالت ہے وہ متیقن ہے. آپ کو یقین ہے کہ آپ نے صبح وضو کی تھی، لیکن اب اس کے باطل ہونے میں شک ہے کہ آیا ہمارا وضو باقی ہے یا نہیں ہے، یا باطل ہو گیا یا باطل نہیں ہوا، اس میں شک ہے، لیکن آپ کو وضو کرنے میں کوئی شک نہیں ہے. تو حکم کیا ہے؟ استصحاب کیا کہتا ہے؟ استصحاب، قاعدہ استصحاب یہی کہتا ہے کہ آپ کو یقین سابق ہے اور شک لاحق ہے، پہلے سے یقین ہے اور بعد میں پھر شک ہے. تو قاعدہ استصحاب یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے یقین کو شک کے ذریعے نہ توڑو، بلکہ آپ کو جس بارے میں یقین ہے اس پر عمل کرو، اس سے عملی جامہ پہناؤ. آپ کے لیے یہ ہی ضروری ہے، یہی کافی ہے کہ آپ اپنے یقین پر عمل کرو. آپ کو یقین ہے کہ میں نے وضو کیا تھا، تو آپ اپنے جو یا جن چیزوں میں وضو شرط ہے آپ ان کو اسی وضو سے انجام دے سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں الحالت السابقہ المتیقنہ، گزشتہ حالت جو ہے متیقن ہے. مثلا عرفنا ان وجود حالت سابقۃ متیقنۃ شرط اساسی لجریان الاستصحاب. ہم اس بات کو جان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ حالت سابقہ کا متیقن ہونا شرط اساسی ہے استصحاب کے جاری ہونے میں. یعنی جب ہم استصحاب جاری کریں گے تو حالت سابقہ کا متیقن ہونا شرط ہے، ضروری ہے. اگر حالت سابقہ متیقن نہیں ہے تو پھر استصحاب جاری نہیں ہوگا. استصحاب جاری ہی جب ہوگا جب حالت سابقہ متیقن ہو. والحالت السابقہ قد تکون حکما عاما نعلم بجعل الشعر له وثبوته في العالم التشریعی. اور حالت سابقہ قد تکون حکما عاما، حالت سابقہ کبھی حکم عام ہوتی ہے، نعلم جس کو ہم جانتے ہیں، کیا بجعل الشعر له کہ شارع نے اس کو قرار دیا ہے، حکم دیا ہے اس کا، ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں. وثبوته اس کے ثبوت کو جانتے ہیں، فی العالم التشریعی عالم تشریع میں، یعنی یہ چیز قانون میں آ چکی ہے، بن چکی ہے، اس کا حکم آ چکا ہے. لیکن ولا ندری حدود هذا الحکم المفروض له فی جعلہ، لیکن ہم اس حکم کے حدود کو نہیں جانتے کہ اس کے حدود کیا ہیں، کتنا کہا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے. یعنی ہم اتنا جانتے ہیں حالت سابقہ کہ حکم اس کا جعل شارع میں آ چکا ہے، یعنی اس کا حکم ثابت ہے، شارع کی طرف سے حکم موجود ہے عالم تشریعی میں. لیکن یہ نہیں جانتے ہم اس میں کہ جو حکم ہم پر فرض کیا گیا ہے اس کے حدود کیا ہیں. ومدى امتداده فی عالمہ التشریعی، اور اس کے حدود کیا ہیں، وہ کب تک جو ہے وہ باقی رہے گا عالم تشریع میں، کہاں تک چلے گا، کیا حکم ہے اس کا، کیا حدود ہیں عالم تشریع میں. فتکون الشبہ حکمیہ، تو یہاں پر جو شبہ ہوگا شبہ حکمیہ ہوگا، کیونکہ آپ کو شک کہمیں ہے اس میں، یہاں جو شبہ ہے وہ حکم کے حدود میں ہے، تو یہ حکم میں ہی تو شبہ ہے آپ کو، صحیح. تو ویجری الاستصحاب فی نفس الحکم، تو یہاں پر جو ہے وہ استصحاب جاری ہوگا. یعنی جب آپ کو حالت سابقہ کا علم ہو کہ شارع مقدس کی طرف سے یہ حکم صادر ہو چکا، آپ کو اس کے اس حکم کا، اس کے وجوب کا یقین ہے.
لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ یہ جو واجب اللہ نے کیا ہے، یہ جو حکم دیا ہے ہمیں، اس کے حدود کیا ہیں، کب تک ہے اس کے، یعنی امتداد حدودی کیا ہے اس کی، کتنا جو ہے اس کے حدود ہے عالم تشریع میں. کہہ رہے ہیں کہ یہ شبہ جو ہے شبہ حکمیہ ہے اور اس میں استصحاب جاری ہوگا، استصحاب اسی میں جاری ہوگا. کا استصحاب بقائے طہارت الماء بعد اصابت المتنجس لہو، جیسے آپ کو یعنی استصحاب کرنا طہارت کی بقا کا جب اس سے متنجس لگ جائے، بعد اصابت المتنجس لہو، متنجس کے لگنے کے بعد. فیسمى بالاستصحاب الحکمی، اور اس کو استصحاب حکمی کہتے ہیں. یعنی آپ کا پانی پاک تھا، برتن آپ کا نجس تھا، لیکن آپ کو پھر یہ شک ہوا، یہ شبہ ہوا، جب آپ رکھ کے آئے تھے، جب یہاں سے رکھ کے گئے تھے پانی پاک تھا، بعد میں کوئی نجاست اس میں گر گئی یا کتے نے اس سے پانی پی لیا، لیکن آپ کو علم نہیں ہے، آپ کو علم نہیں ہے، آپ اسے کیا نجس مانیں گے یا پاک جانیں گے؟ پاک ہے، کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے. آپ جب گئے تھے یہاں سے تو پاک چھوڑ کے گئے تھے، اور یہاں کوئی علامت آپ ایسی دیکھ بھی نہیں رہے کہ اس سے پتہ چلے کہ نجس ہو گیا ہے. تو اب یہ ہے آپ کیا استصحاب کریں گے؟ پہلے پاک تھا تو اب بھی پاک ہی ہے. اب آپ اپنے شبہ شک پہ نہیں جائیں گے اور اپنے شک سے اپنے یقین کو ختم نہیں کریں گے. آپ کو طہارت کا یقین ہے کہ یہ پانی پاک ہے تو آپ اس پر باقی رہیں گے. طہارت جو ہے وہ آپ کی یعنی اس کی پانی کی باقی رہے گی. تو کہہ رہے ہیں کہ بقا کا استصحاب بقائے طہارت الماء بعد اصابت المتنجس لہو، متنجس بھی لگ گیا اس سے، مثلا جو ہے کوئی چیز اس سے مثلا نجس ہو گئی، لگ گئی، ٹچ ہو گئی، یا جو نجس ایسی چیز تھی جو متنجس تھی وہ اس سے مس ہو گئی، اس میں گر گئی، اس کے باوجود بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ پاک ہے، یا مثلا پانی پاک ہے، اس میں کوئی متنجس چیز گر گئی، لیکن آپ کو اس کے حدود پتہ نہیں ہے کہ یہ اس وقت جو ہے مثلا جو نجس چیز گری ہے اس میں، کیا یہ اس پور پانی کو نجس کر دے گی یا نہیں کرنے کی. یہ اس سے جب تک کہ آپ کو اس کا یقین نہ ہو جائے کہ جو طریقے بتائے گئے ہیں نجس ہونے کے وہ طریقے اس میں پورے ہو گئے ہیں، وہ صفات اس میں آ چکے ہیں، تو اس وقت تک وہ پانی پاک ہے، جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے اس کے نجس ہونے کا. وَيُسَمَّى بِالْاسْتِصْحَابِ الْحُكْمِ، تو اس کو کیا کہیں گے؟ استصحاب حکمی کہیں گے. یعنی بات سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پانی پاک ہے اور پھر اس سے کوئی متنجس چیز ٹچ ہو جائے، اس تک پہنچ جائے، تو اب آپ کو جب تک یقین نہ ہو جائے کہ یہ نجس ہوا ہے اس وقت تک وہ نجس نہیں ہوگا. صحیح. متنجس یعنی جب مان لیں کڑ پانی ہے تو کڑ پانی میں اگر کوئی متنجس گرتا ہے تو اس کی شرائط ہیں، کڑ پانی جو پاک ہونے کے لیے نجس ہونے کے لیے مثلا، تو اس کو استصحاب حکمی کہیں گے. وقد تكون الحالة السابقة شيئا من الشعائر عالم التکوین نعلم بوجود سابقا. ایک حالت تو یہ تھی کیا کہ حکم عام ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ شارع کی طرف سے حکم صادر ہو چکا. صحیح. ہم اس کے حدود نہیں جانتے، اس حکم کے حدود کیا ہیں جو شارع نے، جعل شارع میں اس کے حدود کیا ہیں، اس کے کیا حدود شارع نے رکھے ہیں. ایک کبھی حالت جو ہوتی ہے وہ حالت سابقہ وہ ہوتی ہے عالم تکوینی سے، من الشعائر عالم تکوینی، عالم تکوینی میں نعلم بوجود سابقا، ہم اس کے وجود کو سابقا جانتے ہیں، ہم اس کو جانتے ہیں تکوینی عالم تکوین میں، نعلم بوجود سابقا، ہم اس کے وجود کو سابقا جانتے ہیں. ولا ندری باستمرارہ، لیکن ہم اس کے استمرار کو نہیں جانتے کہ اس کا استمرار کب تک ہے. وہ موضوع للحکم الشرعی، یہ حکم شرعی کا موضوع ہے، مثلا حکم شرعی کا موضوع ہو. نعلم بجعل الشارع له ثبوت العالم تشریع فتکون الشبہ حکمیہ. بس یہاں پر شبہ اوپر والے میں کیا تھا؟ شبہ حکمیہ تھا. فتکون الشبہ حکمیہ، اس میں کیا ہے؟ وہ موضوع للحکم الشرعی، یہ وہ حکم شرعی کا موضوع ہے. فتکون الشبہ تو موضوعیتاً
بس یہاں پر شبہ کیا ہوگا؟ شبہ موضوعیہ ہوگا. یہاں کیا ہے کہ ہم اس کو جانتے ہیں عالم تکوینی کے اعتبار سے، تکوینی میں جانتے ہیں اس کے سابق وجود کو، لیکن ہم اس کے استمرار کو نہیں جانتے کہ اب باقی ہے یا نہیں ہے. بلا ندری بے استمرار ہی، ہم اس کے باقی رہنے کو نہیں جانتے، اس کے استمرار کو نہیں جانتے. وہ موضوع للحکم الشرعی فتکون الشبہۃ موضوعیۃ، بس یہاں پر شبہ جو ہے وہ موضوعیہ ہوگا. ویجد الاستصحاب، اور اس میں استصحاب جاری ہوگا. ویجری الاستصحاب فی موضوع الحکم، اور استصحاب جاری ہوگا موضوع حکم میں. ومثاله استصحاب عدالت الامام الذي يشك في ترو فسقه. مثلا آپ ایک امام کے بارے میں، یعنی ایک پیش نماز کے بارے میں مثلا یہ جانتے ہیں، پہلے جانتے تھے کہ عادل ہے، اچھا انسان ہے، اچھا انسان ہے، عادل ہے، یہ حرام کام کو انجام نہیں دیتا، واجب کو چھوڑتا نہیں ہے، یہ عادل ہے. جب آپ اس کے ساتھ رہتے تھے خوب آپ نے اس سے پرکھا، اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ یہ عادل ہے. بعد میں آپ شک کریں کہ ابھی عادل رہا یا نہیں رہا، 10 سال کے بعد ملے، 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 4 سال کے بعد آپ اس سے ملے، اب آپ شک کر رہے ہیں یہ عادل رہا ہے یا نہیں. اس وقت جب تو عادل تھا، میں نے خوب دیکھا اسے، لیکن اب یہ عادل ہے یا نہیں ہے، اب آپ اس میں شک کر رہے ہیں، اس کی عدالت میں. یہ شک کو فطر و فسق ہی، کیا میں شک کر رہے ہیں آپ اس کے کہ اس کے اندر فسق تو نہیں آ گیا، یہ فاسق تو نہیں ہو گیا. واستصحاب نجاست الثوب الذي يشك في ترو المطهر عليه، یا آپ استصحاب کریں نجاست ثوب کا، کپڑے کی نجاست کا، جس میں شک کریں آپ کہ اس پر کوئی مطہر تو طاری نہیں ہو گیا، یعنی اسے پاک تو نہیں کر دیا گیا، اس پہ بارش تو نہیں ہو گئی. مثلا آپ کا کرتا نجس تھا، آپ باہر اسے لٹکا کے چلے گئے، یقین ہے آپ کو نجس تھا کرتا، آپ کو باہر لٹکا کے چلے گئے، 5 4 7 10 دن کے بعد آئے، آپ شک کریں بارش ہو رہی ہوگی، پاک ہو گئی، بارش ہو رہی ہوگی، پاک ہو گیا ہوگا مثلا جو ہے. تو اب یہاں جو ظاہر استصحاب جو ہے آپ کس بارے میں جانتے ہیں؟ مثلا نجس کے بارے میں جانتے ہیں، اور آپ کو یقین ہے کہ نجاست کے بارے میں، لیکن آپ کو جو ہے وہ یا اس کے استمرار میں شک ہے مثلا کہ نجس ہے یا باقی رہا ہے نہیں رہا. صحیح علم تھا، یہ سابقاً علم ہے آپ کو اس کے نجس ہونے کا، لیکن اب اس کو شک ہے آپ کو کہ یہ طہارت طاری ہو گئی، اس پہ کیا طہارت طاری ہو گئی مثلا. تو ویسمى بالاستصحاب الموضوعی، اس کو استصحاب موضوعی کہیں گے. تو کیا حکم ہے؟ یعنی اس کا جو ہے نجس ہے، نجاست باقی رہے گی اس کی جو ہے وہ، جیسے تو اسے کہا جائے گا استصحاب موضوعی، اس کا نام رکھا گیا ہے استصحاب موضوعی. تو کہہ رہے ہیں کہ لأنہ استصحاب موضوع لحکم شرعی، اس لیے یہاں پر جو ہے وہ اس موضوع کا استصحاب کیا گیا ہے حکم شرعی کے لیے، یعنی یہاں موضوع کو جو ہے ہم نے استصحاب کیا ہے، موضوع کا استصحاب کیا ہے کیا کے لیے؟ حکم شرعی کے لیے. مثلا کس لیے؟ یہ انسان، یہ شخص عادل تھا، عادل تھا. آپ دماغ میں آئے گا نا آپ نے کہ کیسے آپ نے جو ہے وہ موضوع کا استصحاب کیا حکم شرعی کے لیے، کہ یہ شخص عادل تھا. تو پہلے یہ شخص عادل تھا، یہ شخص عادل تھا، متقی، پرہیزگار، واجب چھوڑتا نہیں تھا، حرام انجام نہیں دیتا تھا. اور اب یہ ہمیں اس کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ کیا اس پہ فسق طاری ہو گیا. تو استصحاب کیا ہو رہا ہے جاری؟ تو یہ عادل ہے، تو یہ موضوع میں استصحاب ہے. موضوع میں استصحاب کیسے ہے، کیوں ہے؟ کہ یہ موضوع ہے کس چیز کے لیے؟ ایک حکم کے لیے. ہم اس سے حکم شرعی حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ حکم کیا ہے؟ وہ حکم ہے کہ کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں. اس وقت کیا ہے؟ ہاں، یا جائز، حلال، یہ حکم، یعنی یہاں پر جائز کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں ہے. تو یہ حکم ہم جو ہے یہاں سے اس موضوع کی وجہ سے ہم جو ہے، اگر یہ موضوع ہمارا مثلا یہ ثابت ہو جائے مثلا کہ ہاں موضوع ثابت ہو جائے تو پھر حکم ثابت ہو جائے گا، کیونکہ حکم بغیر موضوع کے نہیں ہوتا، پہلے موضوع ہوتا ہے پھر حکم آتا ہے.
تو پہلے موضوع ثابت کیا جائے پھر حکم ثابت ہو. تو اگر یہ ثابت ہو جائے کہ عادل ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ نہیں عادل تھا لیکن اب عادل نہیں ہے، عادل تھا اب نہیں ہے، تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا آپ سے جائز اور صحیح نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ آپ نے استصحاب کیا کس چیز میں؟ موضوع میں، تاکہ اس سے حکم شرعی حاصل کیا جا سکے. وہ کیا ہے؟ عدالت الامام، امام میں جماعت کی عدالت. یا نجاست الثوب، یہاں پہ آپ نے کیا طہارت الثوب، مثلا کپڑے کے مثلا جو ہے کپڑا تھا آپ کا، پھر آپ کو جو ہے وہ یہ شک ہوا، یہ یقین تھا کہ کپڑا نجس ہے، لیکن آپ کو پھر یہ شک ہوا، مثلا شک ہو جائے کہ کیا یہ اس پہ کوئی مطہر چیز جو ہے وہ اتاری ہو گئی ہے، کیا یہ پاک ہو گیا ہے، مثلا یہ آپ کو شک ہے. تو یہاں پر آپ نے موضوع کا استصحاب کر کے حکم کو حاصل کرنا کیا ہے. وہ جواز الاتمام فی الاول، اور پہلے والے میں کیا ہے؟ یعنی نماز کا جماعت سے پڑھنا، یعنی امام کا جائز قرار دینا، یعنی کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. جواز الاتمام فی الاول یعنی پہلے والے میں. کون سے پہلے والے میں؟ جہاں امام کی عدالت میں آپ کو یقین تھا لیکن اب شک طاری ہوا، شک ہو آ گیا آپ کو کہ یہ امام کی اس پہ عدالت باقی ہے یا نہیں ہے، اس پہ فسق تو طاری نہیں ہو گیا، اس میں شک ہے. تو اس سے آپ نے کیا حکم نکالا؟ یہ کہے گا اس سے حکم کیا سمجھ میں آیا؟ اگر وہ موضوع ثابت ہو جائے تو اس سے یہاں پہ امامت کا مسئلہ ثابت ہو جائے گا اس کی، کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. وعدم جواز الصلاۃ فی الثانی، صحیح؟ ہاں، یعنی پہلے والا جو ہے اس سے کیا نتیجہ نکالے گا آپ کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پہلے عادل تھا، جب آپ جانتے تھے، آپ کے پاس رہے ہیں، آپ بخوب جانتے ہیں، اب آپ شک کر رہے ہیں کہ اس پہ فسق تو طاری نہیں ہو گیا. تو استصحاب کیا کہتا ہے؟ قاعدہ استصحاب کہ آپ اپنے یقین پہ عمل کریں نہ کہ شک پہ. آپ اپنے لا تنقض الیقین بالشک، آپ اپنے یقین کو شک سے نہ توڑو. تو یقین کیا میں تھا آپ کو؟ اس کے عادل ہونے کے بارے میں. شک کیا کے بارے میں ہوا؟ اس کے فسق کے طاری ہونے کے بارے میں، کہ اس پہ فسق طاری تو نہیں ہو گیا کہیں، آپ شک کر رہے ہیں. تو اس میں کیا نتیجہ نکلا کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. دوسرے والا جو ہے، دوسرے والا کیا؟ کپڑے کی طہارت اور نجاست. یقین کیا میں تھا آپ کو؟ کپڑے کی نجاست کا یقین تھا. شک کیا میں ہوا آپ کو کہ اس پہ طہارت تو طاری نہیں ہو گئی، اس کپڑے پر طہارت تو طاری نہیں ہو گئی، یہ آپ کو شک ہوا. تو اس میں آپ نے لیے کیا ہے؟ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ لا تنقض الیقین بالشک، آپ اپنے یقین کو شک سے نہ توڑو، کیونکہ آپ کو یقین کس چیز کے بارے میں ہے؟ نجاست کے بارے میں یقین ہے. شک کیا کا ہوا؟ طہارت کا. تو لا تنقض الیقین بالشک. تو پہلے والے میں نماز پڑھنا جائز، اس کی اقتدا کرنا جائز امام کی. اور دوسرے والے کپڑے والی مثال میں اس کپڑے میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. عدم جواز الصلاۃ فی الثانی، دوسرے والے میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. تو نتیجۃ القول و خلاصۃ الدرس ہمارا آج کا یہی ہے کہ حالت السابقہ المتیقنہ، جو ہم سمجھ چکے ہیں کہ حالت سابقہ استصحاب میں متیقنہ ہوتی ہے اور شک جو ہے وہ لاحق ہوتا ہے. یعنی پہلے والے میں یعنی سابق میں آپ کو یقین ہے اور لاحق میں آپ کو شک ہے. تو یہاں پر کبھی استصحاب موضوع میں جاری ہوگا اور کبھی استصحاب حکم میں جاری ہوگا. صحیح ہے. حکم میں جاری کب ہوگا؟ آپ کو یہ معلوم ہے، یہ علم ہے کہ یہ حکم عالم یعنی یہ حکم جو ہے قرار دیا جا چکا ہے عالم تشریع میں. یہ حکم آ چکا ہے عالم تشریع میں، لیکن ہم اس کے حدود نہیں جانتے. ہم اس کے حدود نہیں جانتے کہ شارع نے اس کے حدود کیا رکھے ہیں، کیا اس کے حدود معین فرمائے ہیں. تو اس کو کہیں گے شبہ حکمیہ. یہاں پر کیا ہوگا؟ یہ فتکون شبہ حکمیہ، یہاں پر شبہ حکمیہ ہوگا اور اس میں جو ہے استصحاب جاری ہوگا. جیسے طہارت، جیسے پانی کی طہارت کی بقا میں یقین اور متنجس میں مثلا جو ہے وہ یعنی اس کے نجس ہونے میں شک. یعنی جب آپ کو یقین ہے پانی کی طہارت کے بارے میں اور پھر آپ جو ہے وہ اس سے متنجس پسند لگ جائے تو کیا اب یہ نجس ہوا یا نہیں ہوا؟ کیونکہ اس کے ایسا نہیں کچھ شروط ہیں، خود پانی مان لیں
کچھ شروط ہیں، صحیح ہے، تو اگر وہ چیزیں اس میں پوری ہوئیں یا نہیں ہوئیں، مثلا یا آپ پانی مثلا جو ہے وہ پاک ہونے میں یقین ہے اور آپ کو مثلا یہ ہے کہ متنجس اس کو پہنچا یا نہیں پہنچا، اس میں شک ہے، متنجس اس تک پہنچا یا نہیں پہنچا، تو آپ اپنے یقین پہ عمل کریں، یہ پانی پاک ہے، کیونکہ آپ کو یقین ہے پانی کے پاک ہونے میں، شک ہے نجس ہونے کے بارے میں، تو لا تنقض الیقین بالشک ویسمى بالاستصحاب الحکمی، اس استصحاب کو آپ کیا کہیں گے؟ استصحاب حکمی کہیں گے۔ دوسرے میں کیا ہے کہ حالت سابقہ کا آپ کو یقین ہے، کس چیز کے بارے میں؟ عالم تکوین کے بارے میں۔ عالم تکوین میں آپ جانتے ہیں، شے کے وجود کو جانتے ہیں، تکوینی اعتبار سے اس شے کے وجود کو آپ جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اب تک باقی ہے یا باقی نہیں ہے، یعنی اس شے کے وجود کو آپ جانتے ہیں، علم ہے آپ کو شے کے وجود کا، لیکن اس کے استمرار میں شک ہے، وجود میں یقین ہے، استمرار میں شک ہے کہ اس کا وجود جو ہے سابق میں تھا، یقین ہے آپ کو، لیکن آج باقی ہے یا نہیں ہے، اس میں شک ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے شبہ موضوعیہ، یا آپ کو شک جو ہے وہ حکم شرعی کے موضوع میں شک ہے، اور اسے شبہ موضوعیہ کہیں گے۔ اس میں بھی استصحاب جاری ہوگا، اس میں بھی استصحاب جاری ہوگا۔ مثال کے طور پر عدالت الامام، آپ کو عدالت امام کے بارے میں یقین ہے، وہی شک کو مثلا شک کریں فی تروے فسق ہی کہ کیا اس میں اس امام کے اوپر فسق طاری ہوا یا نہیں ہوا، عدالت میں یقین، فسق میں شک یا فسق طاری ہونے میں شک، تو آپ قاعدہ کیا کہتے ہیں استصحاب؟ لا تنقض الیقین بالشک، آپ اپنے یقین کو شک سے نہ توڑو، بلکہ آپ یہ عادل ہے، صحیح ہے، یہ عادل ہے، آپ کو کیا مانے صاحب؟ عادل مانے۔ اسی طریقے سے مثلا جو ہے دوسری مثال دی انہوں نے، مثلا نجس کپڑے کی، آپ کا کرتا نجس تھا، آپ کا کپڑا نجس تھا، آپ نے اسے مثلا ڈال دیا، بعد میں آپ شک کر رہے ہیں کہ کیا اس پہ کوئی مطہر طاری ہوا، کوئی مطہر طاری ہوا اس کے اوپر، اب آپ کے لیے کیا حکم ہے کہ یہ کپڑا نجس ہے، کیونکہ آپ کو یقین ہے اس کی نجاست کے بارے میں اور شک ہے طہارت کے طاری ہونے کے بارے میں، تو لا تنقض الیقین بالشک۔ دونوں کا فائدہ کیا ہے اس کا؟ ان دونوں مثالوں کا کہاں نتیجہ آئے گا؟ شبہ حکمیہ میں، کیا شبہ موضوعیہ میں، کیا موضوع ہمیں جو ہے وہ اس سے یعنی کیسے حکم آئے گا اس سے؟ کہ ہمیں وہاں عدالت امام کے بارے میں یقین اور شک کا مسئلہ ہے، تو ہم نے وہاں پر امام کی عدالت کو باقی رکھا، کیوں؟ کیونکہ ہمیں یقین تھا اس کی عدالت کے بارے میں، شک ہوا اس پہ فسق طاری ہونے کے بارے میں، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا، حکم یہ سمجھ میں آئے گا اس سے کہ اس امام شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ دوسرے والی مثال میں کیا فائدہ ہوگا؟ کیسے حکم سمجھ میں آئے گا؟ کہ کرتا نجس تھا، یقین ہے نجس تھا، اور شک ہے ہمیں اس پہ طہارت کے طاری ہونے میں، لہٰذا ہم اسے لا تنقض الیقین بالشک، اپنے یقین کو شک سے نہ توڑو، ہم اسے کوئی جائے نجس مانیں گے، نجس جانیں گے، کیونکہ یہ نجس تھا، ہمیں یقین ہے، شک ہے طہارت کے بارے میں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ کہ اس کرتے میں ہمارے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔